سے ملی ہے نا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کہ ان کا خوب چرچا کرو، تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ تو آج ہمیں اللہ کے اس حکم کو پریکٹیکلی کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم سب نے کر دیں، کھڑے کرنے کے بعد کہیں جی آپ فیصلہ کریں ان دونوں میں انسان کون ہے، تو ہر آدمی فیصلہ کرے گا، وہ ذات کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ صرف دیکھ کر کے کہے گا ان دونوں کے اندر انسان وہ ہے جس کا لباس اچھا ہے، جس نے برش بھی کیے ہیں، اس نے اپنے بال اچھے سیٹ کیے ہیں، لباس بھی اچھا پہنا ہے، اچھے طریقے سے بولتا بھی، ہر ایک کو جی جی کر کے بولتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بولتا ہے، اور جب بڑا بات کرتا ہے یہ مکمل خاموش رہ کر کے ہمارے بچوں کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے جو ان کو ایک اچھے مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ کہ غزوات میں شامل ہوتا اور سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، محمد سے ختم ہو گیا جنگ توڑ کے جوڑے کیا، جنگ توڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے وہ سیدھی۔ جی الحمدللہ آج یہاں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ انفیکٹ ہمارے جو ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں ہے وہاں سے ہمارا ایک ایکٹیویٹی شیڈول کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نکلتا ہے، جس میں سبھی تعلیمی اداروں کو یہ ہدایت ہے کہ جتنے بھی ہمارے تہوار پورے بھارت میں منائے جاتے ہیں، جب وہ تہوار آئے تو اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ اسکول میں ضرور کی جائے، تاکہ بچے چونکہ مختلف مذاہب کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ اس سے بھائی چارہ، آپسی میل جول بڑھتی ہے، پیار ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتا ہے، اور اپنے جو ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی جو ہے وودھتا ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو بچے سمجھتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر ہر تہوار کے موقع پہ ہم پروگرام کے انعقاد کرتے ہیں۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے جشن میلاد یہاں منعقد کیا گیا، جس میں ہمارے اسکول کے بچوں کے علاوہ ہمارے سٹاف اور مقامی سرکردہ شخصیات کو بھی بلایا گیا۔ بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ خصوصیت کے ساتھ جو موضوع ان کو تفویض کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق، جو ان کا کریکٹر ہے سوسائٹی کے لیے، کہ سچائی پہ عمل کرنا، کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا دھیان رکھنا، تو یہ سارے موضوعات پہ بچوں نے دل کھول کے بولا، مقررین نے بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ جو ہے وہ بچوں نے یہاں پیش کی۔ تو پرپز یہی تھا کہ بچے نہ صرف اپنے معاشرے کو جانیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، حقیقی تعلیم ہے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنے کی، اس پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ بہترین پروگرام رہا، جس میں ہمارے ساتھ جو یہاں کے مقامی امام و خطیب ہیں فاضل صاحب قبلہ، وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور خصوصیت کے ساتھ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذہب کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ تو بچوں سے انہوں نے یہی کہا کہ سچائی پہ عمل پیرا ہوں، اپنے مذہب جس کا جو ہے اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی محبت اور وطن کے جھنڈے کو اونچا رکھیں۔ تو اس طریقے سے مجموعی طور پر ایک بہترین پروگرام رہا جس میں بچوں کو معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی بھی کی گئی۔ دیکھیں سب سے زیادہ جاننا یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ صرف ایک ہی مذہب نہیں ہے کہ جس پہ میں عمل پیرا ہوں، بچوں کو جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے مذاہب کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اور سبھی لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والی طاقت ایک ہے۔ سبھی مذاہب سچائی پر زور دیتے ہیں، سبھی مہذب بھائی چارے پہ زور دیتے ہیں، سبھی مذاہب نشے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب بچے یہ جانتے ہیں تو جو ایک بیگانہ پن کہیں کسی وجہ سے محسوس ہوتا ہے، تو جب ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی رسومات کو جانتے ہیں، تو بچوں کے اندر وہ جو ایک دوسرے کے تئیں وفا ہے، پیار ہے، خلوص ہے، وہ یقیناً اس میں اضافہ ہوتا ہے۔